مراکش کے سمندر میں ظلم کی ایک اور داستان رقم ہوئی، جہاں پر تقریباً 44 پاکستانیوں سمیت 50 افراد کو سمندر کا نوالا بنایا گیا۔ اس پورے واقعے میں بے رحمی، سفاکیت، ظلم، درندگی سب کچھ نظر آتی ہے۔ مستقبل کے سہانے خواب لے کر جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے، پیسے لگا کر نکلے، کسی نے اپنا زیور بیچا، کسی نے اپنی زمین کا ٹکڑا بیچا، کسی نے اپنی تمام عمر کی جمع پونجی لگائی، خواب لے کر نکلے کہ اپنا مستقبل بنائیں گے، گھر والوں کے مستقبل کو سنواریں گے، غربت ختم کر دیں گے، پیسہ کمائیں گے، گھر والوں کے دن بدل دیں گے، نہیں جانتے تھے کہ اپنے گھروں سے اس طرح کے خواب لے کر نکلنے والے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہاں پر کوئی تو بھوک سے، کوئی کوئی کسی بیماری سے، سب لوگ اپنی اپنی مصیبت کے ساتھ، اپنے اپنے مسئلے کے ساتھ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ 86 افراد جو کہ کشتی پہ سوار تھے، جن میں سے زیادہ تر تقریباً 66 جو لوگ ہیں وہ پاکستانی تھے۔ سمندر کے بیچوں بیچ اس کشتی کو روک دیا گیا۔ 2 تاریخ کو یہ لوگ نکلے، جو ان کا ایجنٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایجنٹ موجود ہے۔ جب ان کو لالچ دیا جاتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو بیرون ملک لے کے جائیں گے ڈنکی لگا کر الیگل طریقے سے، وہاں پر بھی ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی ایک آپسی پلاننگ ہوتی ہے، یہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ اب کشتی میں ایک تو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو بٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیچ کر، کیا کیا زیور کسی نے بیچا ہوگا، کسی نے اپنے اپنے معاملات ہیں سب کے، نکلے۔ جب سمندر کے بیچ پہنچتے ہیں، 2 تاریخ کو نکلنے والا یہ قافلہ سمندر کے بیچ جا کر کشتی روک لیتا ہے اور تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رابطہ کرو، مزید پیسے منگواؤ۔ ایجنٹ جو ہیں ان تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں فون کرو اور مزید پیسے منگواؤ، نہیں تو یہیں پر پھینک دیا جائے گا۔ اب اتنے دن گزر گئے، یہ واقعہ 12 تاریخ کو کھل کر سامنے آیا۔ اب جو ڈیمانڈ چل رہی ہے وہ پیسوں کی چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے گھروں میں فون کیا، گھر والوں نے کہا کہ ہم نے پیسے دے کر بھیجے، ہمیں مزید وقت دیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو جان سے مت ماریے گا، ہمیں مزید وقت دیں، ہم لوگ پیسوں کا انتظام کر دیں گے۔ پیسوں کا انتظام کرتے 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 بس اس آس پر کہ ہم کر رہے ہیں، 12 تاریخ کو تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب رابطہ ختم ہو گیا، وہ رابطہ اپنے گھر والوں سے نہیں ختم ہوا، وہ تمام لوگوں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ان تمام لوگوں کو جان سے کشتی کو روکا۔ کئی لوگ ایسے تھے جو کہ بیمار ہو گئے، اتنے دن اس طرح کے سفر میں رہنے کی وجہ سے کئی لوگ بیمار ہو گئے، ان کو زندہ کوئی سمندر میں پھینک دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ اس ٹائم پر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہم لوگ آئے دن اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں کہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، ڈنکی لگا کے جانا، الیگل طریقے سے جانا غلط ہے، آپ لوگوں کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں 100 میں سے 98% لوگ ہیں کہ جو پہنچ پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگا دی، زندہ نے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی جان نہ بچا سکے۔ ارد گرد کے لوگ جو کہ ارد گرد سے بحری جہاز گزرتے ہیں، جو مزید اور کشتیاں گزرتی ہیں، ان لوگوں میں سے بھی کوئی بھی ان لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے کیونکہ غیر قانونی طریقے سے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ نہ تو جس ملک میں اسپین میں جانے کا ان کو لالچ دیا گیا، نہ تو وہاں کے لوگ ان کی مدد کریں گے اور نہ ہی یہاں کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں کہ اب اس طریقے سے یہ جا رہے ہیں، الیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں، تو یہ خود ہی بھگتیں گے۔ اب 2 ایسے وہاں پر لڑکے تھے جن کا ایک کا نام سفیان تھا اور ایک کا نام تھا عاطف۔ ان دونوں کا تعلق ڈھولا کے علاقے سے ہے۔ اب ان دونوں کو ہتھوڑے کسی کو چھوٹا مار کیا، ڈیمانڈ صرف کیا تھی؟ پیسے۔ اب لالا موسیٰ کا ابو بکر ہے لڑکا، جس کو 40 لاکھ روپیہ دے کر اس کی فیملی نے بھیجا۔ بہن بھائیوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے 40 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا ہوگا۔ جو ابو بکر ہے اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے زمین کا ٹکڑا بیچا، ارد گرد سے بہن بھائیوں سے پیسے اکٹھے کیے، صرف اس کو اسپین بھیجنے کے لیے۔ اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اسپین جانا چاہتا ہوں اور بہتر مستقبل بنانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے دن بدلنا چاہتا ہوں۔ فیملی مان گئی، رضامندی کا اظہار کیا اور اس کو بھیج دیا۔ اور بھیج جانے کے بعد آج لالا موسیٰ کا ابو بکر جو ہے اس دنیا میں نہیں رہا۔ کئی لڑکے ایسے ہیں جو کہ جن کا تعلق گجرات سے ہے، کسی کا تعلق ڈھولا سے ہے، کسی کا تعلق پھالیاں سے ہے، کسی کا تعلق ڈسکا سے ہے۔ اب اتنے لوگ اتنے پیسے لگا کر الیگل طریقے سے جا رہے ہیں، آپ لوگ کیوں اپنی زندگی کو اس طرح کے نقصان میں، اس طرح کی تکلیف میں ڈالتے ہو؟ آپ لوگ کیوں اپنے گھر والوں کو اور خود کو امتحان میں ڈالتے ہو؟ جبکہ آئے دن ہم لوگ سنتے ہیں، لاسٹ ایئر پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے اس طرح کا وقوع سنا، کسی کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو پہاڑوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو ویسے تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے، کسی کو پہاڑوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو واقعی میں وہاں تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی باز نہیں آتے ہم لوگ، پھر بھی اپنی زندگی میں رسک لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی نہیں ہے
یہ پوری پلاننگ ہے، یہ پیسوں کا لالچ ہے، یہ پیسوں کی ہوس ہے، یہ مزید پیسہ کمانے کا جو سر پر بھوت سوار ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو کچھ نہیں نظر آتا، کوئی انسانی ان کو پیار نہیں ہے، ان کو نہیں نظر آتا کہ کسی نے کس طرح سے پیسے جوڑے ہوں گے، کسی کی ماں انتظار کر رہی ہے، کسی کی بیوی انتظار کر رہی ہے، کسی کے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ان ایموشنز کے ساتھ کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا خدا صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے، اور اس پیسے کو کمانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ زندہ لوگ جنہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، بیمار لوگ جن کو سمندر میں زبردستی پھینکا گیا، وہ 2 لڑکے، وہ 2 نوجوان جن کو ہتھوڑیوں کے وار کر کے، آپ اندازہ لگائیں کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ۔ خدا را مت جائیں آپ لوگ باہر، یہاں پر تھوڑا کھا لیں لیکن اپنی زندگی کو نقصان میں، اپنے گھر والوں کو نقصان میں اور اس طرح کے امتحان میں نہ ڈالیں کہ وہ ساری زندگی آپ لوگوں کی راہ دیکھتے رہے اور آپ لوگ کبھی واپس ہی نہ آئیں۔